آپ کو 31 اگست کو 30 کے 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے؟ جی ہاں. اچھا تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا, میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا. اچھا ہاں یہیں سے لے کے گئے. اچھا آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں حافظ آباد مجھے کیوں لے جا رہے؟ ہاں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ 31 کو شاید کوئی موب یہاں پہ اکٹھا ہو اور وہ جیل کو کراس کرے تو آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں, یعنی ہم موب کو تو روک نہیں سکتے. یہ انہوں نے فرنٹ پہ ایک ریزن رکھی تھی. تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا. نہیں اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے, ان لوگوں نے, ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہ یہی کر رہے تھے. آرمز ویگن میں لے گئے کیونکہ بختر بند گاڑی؟ نہیں وہ گاڑی تھی, سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں بھی موجود تھی, پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تھے. سیکیورٹی پروٹوکول, مجھے نہیں پروٹوکول دیا ہوا تھا, سیکیورٹی پروٹوکول تھا. اچھا تو پھر آپ پہنچ گئے حافظ آباد جیل؟ ہاں تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچے یہاں سے. وہاں بھی ڈیتھ سیل؟ جی وہاں پہ بھی ڈیتھ سیل, اور لیکن وہ اس سے بہتر تھا. پاکستان میں سب سے لیٹسٹ جو جیل بنی ہوئی ہے نا, سب سے آخر میں جو بننے والی, جو کھل چکی ہیں, ویسے تو ابھی اسلام آباد والی بھی کھلنے والی ہے. اب تو ہمارے پاس جیل کی بھی ساری انفارمیشن ہے. ہاں جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے, وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں. مثلاً کیا ہے کچھ؟ یعنی وہاں پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں, ناشتے کے لیے آدھی روٹی آپ کو ملتی ہے, اسے ٹوکن کہا جاتا ہے. ٹوکن آدھی روٹی ہوتی ہے وہ کٹی ہوئی سیمی سرکولر. اچھا اسی طریقے سے وہاں پر یعنی انگریزوں کے زمانے سے لینگویج چل رہی ہے نا, سب اچھا ہے بولا جاتا ہے, آل از اوکے. جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا, تو وہ پھر جو وہاں پر انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں ہاں جی سب اچھا ہو گیا. سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا اور لاک لگا دیے. پھر انہوں نے فجر کے بعد ان کو نکالنا ہوتا ہے اور مرغیوں کی طرح گنتی پوری کرنی ہوتی ہے. تو جو بیچارے فجر میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں, ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہ چلے, بعد میں پتہ چلے. تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ لوگ باہر بیٹھ کے تو کہتے ہیں نا کہ جی جیل کی زندگی جو ہے وہ ہم گزار لیں گے جی. بڑے بڑے لوگوں نے دعوے کیے تھے, لیکن بہت کم لوگ ہیں. زیادہ تر لوگ تو صلح صفائی کر کے باہر نکل آتے ہیں. جیل کی ایک علیحدہ سے زندگی ہے, اس کی اپنی ایک دنیا ہے. وہاں کے رہنے والے لوگ جو ہے نا جی, ان کا گھر پھر وہی بن جاتا ہے. اب میری چکی جو تھی اڈیالہ میں, آپ نے چونکہ موضوع چھیڑ ہی لیا, آگے جانے سے پہلے اسی کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. وہ 3 چکیاں تھی جی اکٹھی. اس میں جو سٹارٹ والی چکی تھی وہ مجھے دی انہوں نے. ویسے اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے, اور اس کے کارنر پہ 4x4 کا ایک واش روم بنا ہوتا ہے جس کی دیوار بمشکل 2 فٹ ہوتی ہے. یعنی آپ کو باقی چکی کے لوگ دیکھ لیتے ہیں جب آپ واش روم بیٹھ رہے ہوتے ہیں. اس چکی میں جس کا سائز 10x12 ہوتا ہے 9 لوگ رکھے جاتے ہیں. مشکل سے صرف وہ لیٹتے ہیں, رات کو کروٹ بھی کوئی نہیں لے سکتا, کروٹ لے تو دوسرے پہ گرتا ہے, اور چکیوں میں لڑائی اس پہ ہوتی ہے کہ اس کا پاؤں میرے اوپر پڑ گیا. مجھے بتائیں 9 بندے جب ساتھ ساتھ جڑے میں, اور رات کو آپ کو اگر رفع حاجت کے لیے اٹھنا ہے تو کتنے لوگوں کو پھلانگ کے آپ جائیں گے, اور اس میں ظاہر ہے پاؤں بھی پڑ جائے گا, اور پھر اس کے اوپر لڑائی جھگڑا بھی ہوگا. اور اسی پورشن میں آپ نے نہانا دھونا بھی کرنا ہے, اسی پورشن کے اندر آپ نے اپنے برتن بھی دھونے ہیں. گھر میں تو کسی نے امیجن نہیں کیا ہوتا کہ اسی ٹوائلٹ کی سیٹ کے اوپر آپ کو اپنے برتن بھی دھونے پڑے, اور سب کے سامنے, کیونکہ دیواری اس کی اتنی سی ہے, سیکیورٹی کی وجہ سے انہوں نے رکھا ہے کہ باہر سے نظر آتا رہے. اتنی مشکل صورتحال کے اندر جو بندہ وہاں پہ جاتا ہے نا, تو وہ تو کہتا ہے کہ میں جہنم میں آ گیا ہوں. اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا قول بھی ہے, اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے کہ دنیا کی جہنم جو ہے وہ جیل ہے, انہوں نے کاٹی ہے نا, اور وہ جیل تو بہت ہی زیادہ اذیت ناک تھی. اب تو انہوں نے پیرامڈس کے بیسمنٹ میں وہ جیل بھی دکھا دی ہے, کئی 100 سیڑھیاں نیچے جا کے جہاں پہ سورج کی روشنی بھی نہیں آتی تھی. یہاں تو چلے سورج کی روشنی بھی آ رہی ہوتی ہے,
تو یہ جناب وہاں 10x12 کے اندر 9 بندے. آپ کے پاس 3 چکی؟ نہیں, میں ایک چکی میں اکیلا تھا. 3 یعنی کمبائنڈ چکیاں تھی. میرے ساتھ والی چکی جو تھی وہاں پہ ایک پروفیسر صاحب تھے جو آلموسٹ کوئی 8.5 سال سے قید تھے. ان کو 295A میں 10 سال کی سزا ہوئی بھی تھی. لٹریچر کے پروفیسر تھے. اور تیسرے والی جو چکی تھی اس میں ایک کرسچن بشپ تھے, انہیں سزائے موت ہوئی بھی تھی. لیکن سزائے موت چونکہ موقوف ہے یورپین یونین کے پریشر کی وجہ سے, تو آپ سمجھ لیں وہ عمر قید میں بیچ میں تھے. ان کی ایج اس وقت 72 ایئرز ہو چکی تھی اور آلموسٹ 13.5 سال سے وہ وہاں پہ قید تھے. اور ان کا جو فیصلہ تھا نا اس پہ جج نے لکھا ہے کہ ان سے کوئی گستاخی ثابت نہیں ہوئی ہے, لیکن پبلک پریشر کی وجہ سے میں ان کو سزائے موت دیتا ہوں. اچھا. اور شام کے وقت آ کے اس دن وہ ان سے معافی بھی مانگ کے گیا کہ میں نے آپ کو غلط سزا دی ہے. بشپ صاحب سے؟ جی, معافی اپنی بیوی سمیت آ کے مانگ کے گیا جج صاحب. جی. اور اب 13.5 سال بعد ان کا ایکویٹل ہوا ہائی کورٹ میں. اب جا کے ان کی اپیل لگی اور راولپنڈی بینچ نے ان کو ایکویٹل دیا. تیسرے دن وہ فوت ہو گئے. یعنی 13.5 سال آپ نے ایک انسان کے چھین لیے. اب کیا ریاست وہ 13.5 سال کو واپس کر سکتی ہے؟ اور بے گناہ انہوں نے میرے سامنے فیصلہ رکھا. میں تو زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا. ظاہر ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہے اس قسم کے فیصلے. تو میں اسلام کی وہ پکچر پیش کرنا چاہتا تھا جو ہے, تو میں زیادہ وقت ان کی چکی میں گزارتا تھا ان کی دلجوئی کرنے کے لیے. اور انہوں نے بھی آتے ہی میرے ساتھ بڑا اس نے سلوک کیا. مجھے برتن دھونے کے لیے ایک صابن کی ٹکیا اور ایک انہوں نے برتن دیا, کچھ برتن ساتھ دے دیے اور بڑے اچھے طریقے سے. پھر ان کے پاس LED بھی لگی ہوئی تھی اور میں نے آپ کا پروگرام بھی دیکھنا ہوتا تھا, شاہ زیب خانزادہ کا پروگرام اور کیپٹل ٹاک, یہ تینوں پروگرام میں شوق سے دیکھتا ہوں. اور میری خوش نصیبی تھی کہ جیو آتا تھا. مجھے خطرہ تھا جیو کے ایمان نہ کیا انہوں نے, تو وہ میں پروگرام دیکھ لیتا تھا اور ساتھ ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی تھی. پھر وہ سارا کیس میں نے اسٹڈی کیا. 4.5 سال ٹرائل چلا, سزائے موت ہوئی. پھر اپیل لگنے میں اتنے سال لگ گئے کہ 13.5 سال کے بعد ان کا ایکویٹل ہوا اور 3 دن بعد وہ فوت ہو گئے. تو غموں کی ایک داستان ہے جی. یہاں پہ زیادہ تر جعلی کیسز ہیں. کوئی صحیح بھی ہوں گے, صحیح بھی ہوں تو آپ نے توبہ پیش کرنی ہے, دیٹس آل, ختم کریں. آپ نے جیل بھی کاٹی اور ابھی کہا کہ جیل مشکل ہے, اور واقعی مشکل ہے. بہت بڑے لوگ دعوے کرتے ہیں کہ کیا فرق پڑے گا جیل جانا پڑے, اور وہ 2-4 دن میں ہی پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جیل نہیں کاٹ پائیں گے اور وہ کاٹ لیتے ہیں. ویسے ہی بتا رہا تھا. اچھا, آپ آگے نام بھی لیں, مجھے تو کوئی عرض نہیں ہے. آپ جیو میں تو نہیں بیٹھے ہوئے, آپ اکیڈمی میں بیٹھے ہوئے. نہیں, میں جیو میں نام لیتا ہوں, یہاں نہیں. اچھا, مجھے یہ بتائیے, سنا ہے میں نے کہ آپ کی چکی اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی. ہاں, بیچ میں ایک دیوار تھی اکٹھی. ان کی چکی نہیں, ان کی چکی ہیں. ان کے پاس 6 چکیاں تھیں. آپ کے پاس بھی تو 3 تھی. نہیں, 3 نہیں, 3 میں میرے پاس ایک تھی, باقی 2 میں تھے. 3 وہ چونکہ اس کے باہر جو واکنگ ایریا ہے نا وہ کمبائنڈ تھا ہمارا, لیکن میرے پاس ایک چکی تھی, ایک پروفیسر صاحب کے پاس اور ایک جو بشپ صاحب تھے. اور ان کے سامنے جو اوپن ایریا ہے نا وہ بھی آلموسٹ سمجھ لیں تقریباً 20 فٹ بائی کوئی 50 فٹ کا ایریا بنتا ہے جو سامنے والا. لیکن اس کے اوپر بھی وہ اسی طریقے سے جیل والی سلاخیں ہوتی ہیں. وہ آپ ایک پنجرے میں ہی ہوتے ہیں. باہر نکل کے آپ کو صرف یہ احساس ہوتا ہے کہ چلے سورج نظر آ گیا, آسمان نظر آ گیا, لیکن وہ جیل کا ہی احساس ہوتا ہے. لیکن یہ بھی بڑی نعمت ہے کہ آپ کو وہاں پہ واک کرنے کی اجازت ہے. تو یہ بیسیکلی 10 چکیاں اس طرح بنی ہوئی ہیں اور ان میں 3 ہیں, پھر 4 اور پھر اس کے آخر میں بھی 3, اور ان کے درمیان دیوار ہے. یعنی 3 کے بعد ایک دیوار, پھر 4 کے بعد ایک دیوار, اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی. اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا اس کی دیوار آخری دیوار تھی, اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھیں اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے, ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے, تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے, اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے, اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی, اور اوپر سے اوپن ہے, تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے. کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, یہ وہ کہا کرتے تھے. نہیں, میں ویسے پوچھ رہا ہوں, کوئی ایک آدھ جملہ ایسے. ہاں, وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا, کرکٹ کو. ہاں, ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا, وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو
ظاہر ہے کہ وہ پھر بات باہر مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکشن. اس کا مطلب ہے ان کے ہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا ہے تو نہیں ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا, کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے, تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے نا کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے, اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. چاہے آپ کی ایک دیوار ہو, اس دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا, تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہوئی ہیں, جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی, ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں. ان میں ایک میں شاید ان کا مشقتی, باقی میں سامان, اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے جیل ہی ہے. تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے جو چکی نہیں, وہ اوپن ایریا تھا. اچھا اوپن ایریا, ہمارا اوپن ایریا, ادھر ان کا اوپن ایریا, وہ آپس میں 90 ڈگری ہے. اور اس میں بھی دیوار ہے. ہاں جی دیوار ہے, ظاہر دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا تو اچھا, لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو جائے گی. ہاں اچھا, تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ جی بالکل خوشبو, اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. ہم تو جیل کے ہی کھانا کھاتے تھے وہ, اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا. B کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی, ظاہر ہے میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, مجھے بھی ایک مشقتی مل سکتا تھا, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے, اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے, وہ ان کا مشقتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے, تو وہ ہمیں پتا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر کے ہاں وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا. تو چونکہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے. لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا, میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ. تو اس نے کہا نہیں وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے, اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. اچھا, اب اس طرف نہیں بیٹھتے. تو وہ پھر کنفرم ہو گیا, بعد میں کنفرم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب وہ باہر نہیں نکلنے دیتے. فجر کے بعد یہ SOP ہے, ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے, اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے. یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے, اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ چاہے, یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے. یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں, میں نے تو کوئی بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی. نہیں, نعرہ مارا ہو شاید. نہیں, وہ تو میں نے ایک اچھا, تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں, کوئی خاص, بس یہی میں ہاں اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا تو وہ سن سکتے تھے. لیکن ظاہر ہے یہ ان ایتھیکل ہوتا, تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا. ہاں ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو. تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی, تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی, کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی, تو اب میری کھانسی بہتر ہے, تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے, باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8-8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں خاص بھائی, کبھی کوئی اونچی کوئی بات کر کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی, کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں, لیکن اللہ سے خوف آتا ہے. بس میں نے اتنی بات سنی. اچھا, آپ حافظ آباد جیل پہنچ گئے. حافظ آباد جیل میں کتنے دن رہے؟ وہاں پر میں 31 اگست کو لے گئے اور آلموسٹ کوئی زور کے قریب میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا, زور سے پہلے ہی. اس کے بعد 11 ستمبر 9/11 ہمارے ساتھ بھی ہوا نا, 9/11 کو میں پھر وہاں سے نکلا ہوں, اور 9/11 کو جیل ہم لے کے آئے اور یہاں کورٹ میں پیش کر کے میری کسٹڈی زبردستی حوالے کر دی NCCIA کے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے SOP کو فالو کرتے, انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی, انہوں نے پولیس نے, تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی FIR ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک FIR کاٹیں گے. ورنہ ان کا SOP یہ نہیں ہوتا. SOP یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں, بندے کو بلاتے ہیں, تحقیق کرنے کے بعد FIR کٹتی ہے. لیکن جہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی حوالے کی تھی, اس لیے ان کو مجبوراً FIR کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. باقی لیگل تو ہمارے وکلاء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 ستمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا,
یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی NCCIA کے، تو یہاں سیکیورٹی میں مجھے پھر NCCIA راولپنڈی کے آفس میں لے گئے، جس آفس کے جتنے اب ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے اندر 11 ستمبر 2025 کو، اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا۔ 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا، 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے، تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا، 19 تک کا لیا تھا، 7 دنوں کا۔ ہاں، لیکن سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے ایک دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر کے مجھے اڈیالہ شفٹ کر دیا۔ اچھا سر، میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے، یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے، نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے، بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی۔ تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور یہ اٹیمپٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، یہ محض الزام بھی ہو سکتا ہے، اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی؟ نہیں، سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ پھر کیا آپ کو پتہ ہے کہ ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں، اس لیے ادھر ادھر آتے پھرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بار بھی یہی پرچہ کٹوانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پیچھے تھی؟ ریاست ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی تو ہمیں تو یہی وسوسے آئیں گے کہ وہی ان کے پیچھے، یہ ہمیں کنکلوڈ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ دیکھیں چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے کے اوپر ایک بندے کو آپ نے 35 سال کی سزا سنائی ہے، اس سے پہلے تو میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی 5 لاکھ۔ 5 لاکھ، ہم نے اس کے اوپر FIR بھی کٹوائی تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے۔ باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے، میں ریاست کو بھی بتا دوں اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چل رہا ہوں۔ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، اور ان میں اگر اس بابے کو شامل کیا جائے جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی تو دوسرے مصرے کو ماننے کے لیے بھٹی صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس قسم کے بابے تو شاہی کوئی نہیں۔ ہاں نہیں، سر کی قیمتیں تو نہیں رکھنی چاہیے۔ اچھا، آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دن ہی میں پولیس نے آپ کو NCCIA کے حوالے کر دیا اور مقدمہ بھی، نئی FIR بھی، آپ پر پیکا بھی لگ گیا۔ جی ہاں، کیوں؟ بس یہ تو اب NCCIA والوں کو پوچھنا چاہیے۔ آپ اتنے مشہور و معروف شخصیت ہیں، اتنے آپ کے فالوورز ہیں، آپ کے ساتھ آپ کو DC آفس لے جایا جاتا ہے، گھر فون کیا جاتا ہے، آپ کو بلایا جاتا ہے، DC آفس لے جایا جاتا ہے، DPO آفس لے جا کر آپ کو ایک پرچے پہ کہا جاتا ہے اندر، پھر وہاں سے جیلم سے پھر حافظ آباد سے جیلم سے اڈیالہ سے پولیس سے FIA، یعنی آپ نے کہیں بھی کوئی رجسٹ نہیں کیا؟ میں نے کیوں رجسٹ کرنا تھا؟ میں تو اپنے حق کے لیے، جی میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہوں، پلس ہم قانوناً معاملات کو لے کے چلتے ہیں، تو ہم نے پھر قانوناً پہلے دن ہمارے وکیل صاحب جو حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ آئے تھے، اور ہم نے قانوناً اس معاملے کو لے کے چلنا تھا، نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کرنی تھی، کیونکہ ان چیزوں کو میں غلط سمجھتا ہوں۔ دیکھیں جن تنظیموں سے میرا شروع سے اختلاف ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، ان پہ مقدمات بناتے ہیں اور ریاست کو تنگ کرتے ہیں روڈز بلاک کر کے، دھرنے دے کے، 2017 کے آپ کو دھرنے پتہ ہے، ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالی گئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس وقت ہماری ریاست ان کے پیچھے تھی، اور آج ریاست جو ہے آج بھی ان کے پیچھے ہے، لیکن اب دوسرے والی پیچھے ہے۔ پہلے پش پناہی پہ تھی، اب وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ریاست پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ وہ اڈیالہ سے بیل لے کے نکلتے ہیں تو ڈالا کھڑا ہوتا ہے، دوبارہ اگلے مقدمے میں اندر چلے جاتے ہیں۔ تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو اپنے گناہ دھونے کے لیے پھر اتنی زیادہ ایفرٹ بعد میں پٹ کرنی پڑے کہ پولیس والوں کو شہادتیں دینی پڑے، اور عام لوگ تو ویسے ہی شہادتیں دے رہے ہیں، اتنے عرصے سے دے رہے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہیں، لیکن ریاستی اداروں کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے گاٹے فٹ ہوں گے۔ تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا، اور کوئی اور طریقے کو چونکہ میں غلط سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ اس پہ میں بعد میں آتا ہوں، لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ جب FIA کی تحویل میں تھے تب 2.5 ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے والد آپ سے ملے؟ ہاں جی، وہ اڈیالہ میں ملے تھے۔ اڈیالہ میں، یعنی 2.5 ہفتوں کے بعد ملاقات جی ہوئی۔ جی جی۔ تو فیملی بھی نہیں مل پا رہی، اور کیا مطلب کیا ہے؟ حوالات میں تو مل سکتی تھی فیملی، میں نے خود ہی منع کیا تھا۔
اچھا خود ہاں منع؟ میرے اپنے ٹیم ممبرس تو ملے تھے مجھ سے آ کے، اچھا اور وکیل صاحب بھی ملے تھے. فیملی کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو آبزرو کریں اور پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز نقش ہو جائے. اور یہ اڈیالہ میں بھی جو میرے والد صاحب یا میرے بیٹے ملنے کے لیے آئے تو یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں، تو وہ میں نے کہا جی ان کو منع کر دیں. اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی